जरावाला और मंडी बहुदी मैं पहले तो आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस भरपूर तरीके से हमारी मार्च के अंदर आज शिरकत की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सबसे पहले तो आपसे जिस चीज की बात करना चाहता हूं वो जो कि आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे सेनेटर्स आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन की है कि आजम स्वाति का जो इशू है उसको सुना जाए, जो आजम स्वाति से ज्यादती हुई, जो तशद्दुद हुआ और जो फिर वो टेप भेजी गई उसके घर पे, जो कि हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है इस कौम के लिए, और फिर अरशद शरीफ का जो उसको कत्ल किया गया, जो उसको असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, उसके ऊपर, और फिर मेरा जो वजीराबाद पे मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और मैं एक प्राइम मिनिस्टर अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता और कोई और एफआईआर दी और पुलिस ने मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जबकि पंजाब में हमारी हुकूमत है। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। बरतानिया इसके ऊपर उन्होंने फाइन करके 1.5 करोड़ रुपए का, और उससे कहा 1.5 कि प्राइम मिनिस्टर हो या नो हमें नहीं फर्क पड़ता, कानून के सामने सब एक बराबर हैं। जो इनका वजीर आजम था बरतानिया का, जो पिछला वजीर आजम जो था, आपको पता है कि उसको क्यों निकाला गया? वो भारी अक्सरियत से जीता था, उसको सिर्फ इसलिए निकाला गया इसने लोगों के लिए बनाया हुआ था, कोरोना के दौर में वो इसने अपने ऊपर लागू नहीं किया। एक वजह थी कि उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको क्योंकि कानून की हुक्मरानी है। अंग्रेजी में कानून की हुक्मरानी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में जो मैं मेरी जो तहरीक 26 साल पहले मैंने शुरू की थी, इंसाफ की तहरीक, ये कानून की बालादस्ती की तहरीक है, इंसाफ की तहरीक है। और ये इसलिए नहीं, लोग मेरे से कहते जी आपका माशी एजेंडा क्या है, अब मुल्क में खुशहाली कैसे लेके आएंगे? अगर मुल्क में खुशहाली लेके आनी है तो यहां इंसाफ कायम करना पड़ेगा। जब तक इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, यहां खुशहाली नहीं आने लगी। जो भी कोई हमारे माजी में झूठ बोलता रहा है कि मैं एशियन टाइगर बना दूंगा या मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये नहीं बन सकती जब तक इंसाफ नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, खुशहाली बाद में आई। आज अगर आप एक देखें इंसाफ का इंडेक्स या रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स या कानून की हुक्मरानी का इंडेक्स दुनिया में छपा हुआ है कि कौन से मुल्कों के अंदर इंसाफ ज्यादा और किधर कम है, तो दुनिया के अंदर मुल्कों की रेटिंग की हुई है कि नंबर 1 मुल्क कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, 3। तो जो सारे दुनिया के ऊपर के 10-15 मुल्क हैं, सब खुशहाल तरीन मुल्क हैं। उनमें डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, बरतानिया है। जो भी मुल्क के अंदर दुनिया में खुशहाल मुल्क हैं, जर्मनी है, उन सारों के अंदर इंसाफ ऊपर है, कानून की हुक्मरानी है, वहां रूल ऑफ लॉ है वहां। तो सोचे कि पाकिस्तान किधर है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? हम दुनिया के अंदर 129 नंबर पे है, 129 नंबर पे पाकिस्तान है इंसाफ के इंडेक्स के ऊपर।
وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے، وہ شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی، اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا۔ جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے، جو اور علاقے کے لوگ تھے، سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی کیونکہ انصاف تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے، جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں، یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے۔ ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی، وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا۔ جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ، اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، مجھے پتا کس نے کیا، تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ، لیکن یہ تو میرا حق ہے، آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں۔ میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا، پولیس بھی ہماری، پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے، اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، ساری سیاست دیہاتوں میں، تھانہ، کچہری، پٹواری۔ کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا، کچہری میں کام کرواؤں گا، اس لیے مجھے ووٹ دو؟ وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ ان سارے ملکوں میں، برطانیہ میں، یورپ میں، یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے۔ ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں، کمزور کے پاس طاقت ہے کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں، اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں آج پاکستانی، 1 کروڑ پاکستانی ہے بیرون ملک، یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے۔ ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے، 1 کروڑ پاکستانیوں کی۔ اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے۔ اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دے تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں، ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا، تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے۔ ان کو یہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں۔ جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں، ملیشیا میں چلے جاتے ہیں، اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر، پاکستان میں نہیں آ رہی، آتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں، ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے، ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا۔ لہذا پھر سے میں کہتا ہوں،
26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے، یا انصاف نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی، مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا، تو مجھے تو پتہ تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان، وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا، وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو، جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے، وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے، اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے پیسے دیے، لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو ہماری تحریک ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر، تو جب ہٹلر کی جو بالکل برطانیہ کو اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر، وہ فرانس کے بارڈر پہ کھڑی تھی، ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ، تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے، تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیں. تو میں آج پھر سے بڑے ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی؟ کنہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں؟ کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا؟ اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا؟ اور پھر اس کا قتل، یہ جو اس کو شہید کیا گیا، اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی سے ہوا، اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے ایف آئی آر کا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے. اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے، 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں. کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا؟ اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور، ایک سزایافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا، یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی، اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کب ہوں گے، اینڈ میں ہوں گے، جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور، وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ
चोरी के पैसे से वहां बैठा हुआ है लंदन में, क्या वो फैसला करेगा ये अहम? क्या उसको पाकिस्तान से प्यार है या उसको कोई स्टेक है पाकिस्तान में? बच्चे उसके बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, दोनों बेटे। उसका जो समधी है, जो इसहाक डार है, वो बाहर, उसके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, उसका बेटा बाहर बैठा हुआ है। सब भागे हुए हैं करप्शन केसेस से। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए बाद में? जिस आदमी का सिर्फ मकसद एक है, किस तरह वो पहले जो पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, अरबों डॉलर इसने बाहर रखा हुआ है, और फिर एनआरओ कैसे लेना है, उस पैसे को बचाना कैसे है। जिस आदमी का असल मकसद ये हो, क्या वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है? सबको पता है। कोई भी माशरत के माहिरीन से आज आप पूछ लें कि जिस दलदल में पाकिस्तान गिरता जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो हमारी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आमदनी कम हो रही है, जो हमारे किसानों का आज हाल है, हर चीज नीचे जा रही है। जब मुल्क की आमदनी कम होती जा रही है तो हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं? किस्तें कैसे वापस करेंगे जब आमदनी कम होती जा रही है? और ये कैसे ठीक होगा? जब तक ये हुकूमत बैठी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती, यानी माशत जब तक इस्तेकाम उसका हो ही नहीं सकता जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशत की स्टेबिलिटी होगी, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। तो वो आदमी जिसका पैसा बाहर पड़ा है, क्या वो पाकिस्तान के लिए क्या फैसला बेहतर है, अभी जल्दी इलेक्शन हो या बाद में हो, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। वो तो देख रहा है कि उसका पैसा बचेगा कैसे। वो सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। कब उसने जजेस के ऊपर या कोई भी इदारों के ऊपर जब लोग बैठे हैं, नैब है, या कभी मेरिट का नहीं सोचा, क्योंकि उसका तो है ही इतना पैसा बना लिया, उसे बचाएगा कैसे। लिहाजा ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो आदमी जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलता ही नहीं है, जो कभी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे तो उसको डर है कि वो हार जाएगा, तो लिहाजा वो डिले पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, अपनी जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आज सारे मुल्क को सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये जो भी फैसला करेगा अपनी जात के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। अब मेरी तीसरी बात, देखिए मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ लें कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक़्तिदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है।
لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقلمند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں. ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی ان کو دھیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں, جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں, کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی, ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں, میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے, یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو. اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو, تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آخر میں آپ سب کو, اپنی قوم کو, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا. کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں, ایسا وقت آ جاتا ہے قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم, تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے, جو آتی ہے انصاف سے. عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے, حقوق آپ کو آزاد کریں گے. آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے, کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے, کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے, اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی, ملیشیا میں نہیں ہوتی, برطانیہ میں نہیں ہوتی, لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے. ہم 129 نمبر پہ انصاف کے, رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان. تو جب انصاف ہی نہیں ہے لوگ آزاد نہیں ہیں, اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی, کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, آزادی چھیننی پڑتی ہے. جدوجہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں, جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی, میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے.
تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کی ہمارے ساتھ بنڈی بہاؤدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی، دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.